بہت ایک تو ڈاکٹر شمیم صاحب ابھی آئیں گے، مختصر ان کا ہے، اور پھر ہمارے اس سے پہلے میں گزارش کروں ڈاکٹر رحیمی صاحب سے. آپ ایک اچھے حکیم ہی نہیں بلکہ اچھے شاعر بھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھوں تو ایک اچھے انسان بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل صبر اور ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے موقعوں پر صبر بھی بہت بڑی چیز ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں محترم آپ آئیں اور اپنے خیال سے، اپنی روشن اور تابناکی سے ہم سب کو منور کر دیں. السلام علیکم. میں تو یہاں اتفاق ہے کہ سننے آیا تھا تمام لوگوں کو، اور سنا لوگوں کی بھر کے سنا، اور لوگوں نے جتنی بھی اپنی باتیں کی بہت اچھا تھا، اور بہت معقول باتیں کہیں. قناری صاحب کے بارے میں جو باتیں کہی گئی کہ ان کے نام سے کوئی دہلی ہو جائے، کوئی سالٹ ہو جائے، تو اس میں ابھی پورے طور سے کوشش نہیں کی گئی. اگر کوشش کی گئی ہوتی تو آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی ہو جائے. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. سن 68 کی بات ہے. سن 68 میں 1968 میں 8 اگست سن 1968 میں ایک مشاعرہ تھا وکٹوریہ اسٹیٹ میں، لکھنؤ میں. اتفاق سے اس وقت میں وہی لکھنؤ میں رہتا تھا، پڑھتا تھا، اور مشاعرہ آج انڈیا مشاعرہ تھا جس میں شکیل بلائیونی جیسے شاعر بھی گئے تھے، اور فنا نظامی کانپوری اور بہت سارے شاعر تھے، اچھے تھے. اسی میں ناز پرتاپ وہی صاحب بھی پہنچے. جب اتفاق سے میں ناز صاحب کے ساتھ ہی گیا تو شکیل بلائیونی نے یہ کہا کہ ناصر صاحب کیا حال ہے شاعری کا؟ تو ناصر صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا صرف طبلے پہ تھاپ ہے باقی، صرف طبلے پہ تھاپ ہے باقی، سر ہے باقی نہ تال باقی ہے. یہ شکیل بلائیونی کے کہنے پر انہوں نے شعر کہا تھا. پھر جو فنا نظامی کانپوری بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت اور بھی کچھ کہیے. تو انہوں نے کہا، ناصر صاحب نے کہا کہ کہیے کیوں تک رہے ہیں آپ مجھے، کیا کوئی پھر سوال باقی ہے؟ تو یہ ناصر صاحب اور ناصر صاحب کی قابلیت اور ناصر صاحب کی فصاحت اور بلاغت میں تو ان کے ساتھ رہ کے دیکھا ہوں، اور میں نے ان کو پڑھ کے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ پڑھا کے بھی دیکھا ہوں. تو مجھے یہ پورے کا پورا بھروسہ ہے کہ نازش جیسا شاعر خالی ہندوستان کی بات نہیں. اگر آپ غور سے ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ لگے کہ سارے ورلڈ میں ایسی کتاب نہیں ہو سکتی ہے جس طرح کی نازش صاحب کی کتاب ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا. میں بہت دن سے سوچ میں تھا کہ کئی اس کے ایڈیشن شائع ہو. اور نازش صاحب کی ایک بات ایسی تھی، ایک بات ایسی تھی کہ آپ سنیں گے تو کلیجہ ہل جائے گا، دماغ کھل جائے گا، قدم بڑھنے لگیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی، آواز اپنے آپ بغیر مائک کے بلند ہو جائے گی. نازش صاحب کے اندر یہ خصوصیت تھی. انہوں نے کہا، ایک نظم انہوں نے لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، بہت کچھ جی جلایا ہے، بہت کچھ خون پھونکا ہے. بہت کچھ جی جلایا ہے، بہت کچھ خون پھونکا ہے، کبھی جب جا کے پائی فکر و فن کی تازگی میں نے، کبھی جب جا کے پائی فکر و فن کی تازگی میں نے. وطن کے ذی حشم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہو پایا، وطن کے ذی حشم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہو پایا، اجالا کم سے کم پرتاب گڑھ کا نام ہی میں. ناصر صاحب کو وہ شعر ہے جو سن 82 میں وہ اخباروں میں شائع ہوتا ہے، بہت بڑی نظم کہی تھی. تو یہ ان تمام اشعار مجھے یاد ہے. ناصر صاحب کے بارے میں میں نے بہت زیادہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ بتاؤ ایک داڑھی بھی نہیں لکھ پایا، ایک لائن بھی نہیں لکھ پایا. بہت کوشش کی. ایک مرتبہ میں نے کوشش کی تھی تو اس طرح جایا، میں تیرے نظموں کی تعریف ہی کرتا رہتا، میں تیری نظموں کی تعریف ہی کرتا رہتا، تیری تعریف کے اشعار نہیں مل سکتی. افری بے مائگی دامنے گلزار زباں، ایک دو شعر بھی مطلب پہ نہیں مل سکتے. لالا و گل ہوں کہ نرگسوں کی شرح و سمسات، میں کسی سے
से भी कोई काम नहीं ले सकता। तेरे अशार, तेरी नज़मों को मैं किसी चीज से तस्वीर नहीं दे सकता। जाने कब तक तुझे अल्लाह ने शायर बनकर शेर नाजुक की तरह ज़हन में सोचा होगा, जब कहीं दहर के दीवाने मुसव्विर में तुझे गुनगुनाते हुए गाते हुए लिखा होगा। मैं तेरे हुस्न की तारीफ करता हूं। और उसके बाद मैं अपनी बात करता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। नाजिश परकादरी से मुताल्लिक बहुत कीमती बात डॉक्टर साहब ने रखी। मैं उनका दिल से, समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूं।